سکتے ہیں، اور شام کے ذکر عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے ان اوقات کے درمیان میں کیے جا سکتے ہیں۔ مزید ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت کا جو یہ فرمان ہے کہ فصبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں پر استغفار کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کو بیان کیجئے، بالعشی والابکار، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ کی اگر ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے فَالْبُكْرَةُ أَوَّلُ النَّهَارِ، بکرہ کا کیا مطلب ہے؟ اول النہار، جو دن کا پہلا وقت ہے یعنی فجر کے بعد والا، والعشی، اور عشی کون سا وقت ہے؟ وہ آخرہ، دن کا جو آخری وقت ہے وہ العشی کہلاتا ہے۔ تو یہ صبح شام کا ذکر و اذکار کے وقت کے حوالے سے ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ قاف کی آیت نمبر 39، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر سے کام لیجئے جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، کیسے؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے۔ تو ہم نے 3 آیات کریمہ اس چیز کے استدلال میں بیان کی کہ جو ذکر و اذکار کا وقت ہے، صبح کے ذکر و اذکار کا وقت فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، اور جو شام کے ذکر و اذکار کا وقت ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ اب ہم آتے ہیں ذکر و اذکار کرنے کے ہماری زندگیوں میں کیا فوائد ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے آیات اور احادیث کو ذکر نہیں کیا گیا، صرف شارٹ کٹ ان فوائد کو ذکر کر دیا گیا کہ اگر ہم ذکر و اذکار پر ہمیشگی اختیار کریں گے تو مجھے اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ کی رضا کا حصول، ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ، جس جگہ انسان رہ رہا ہے وہاں اسے اللہ کی حفاظت کا مل جانا، انسان جس جگہ پر رہ رہا ہے اس جگہ پر اسے اللہ کی حفاظت کا مل جانا، یہ ذکر و اذکار کا دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ اپنے بندے کا ذکر اپنے معزز فرشتوں میں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر اپنے معزز فرشتوں کے اندر جا کر کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی باقاعدہ حدیث کریمہ موجود ہے۔ اگلا کیا فائدہ ہے کہ گناہوں اور خطاؤں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی پریشانیاں اور غموں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، یہ بھی ذکر و اذکار کا فائدہ ہے۔ دیکھیں آج کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کسی کو معاشی پریشانی، کسی کو اہل و عیال میں کوئی پریشانی، کسی کو رشتہ داروں کی طرف سے، محلے ہمسایوں کی طرف سے، کتنی پریشانیوں میں انسان گرے ہوئے ہیں۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ ان غموں اور پریشانیوں میں ایک پناہ گاہ، ایک قلعے کے اندر محفوظ ہو سکے تو وہ ذکر و اذکار پر، صبح شام کے ذکر و اذکار پر ہمیشگی کرے۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ دل مطمئن ہوتا ہے اور روح کو سکون ملتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ کہ شیطان سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ شیطان سے حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کہ انسان حسد سے، جادو سے، نظر بد سے اور ہر طرح کے شر سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کس سے؟ دیکھیں، حسد سے، جادو سے، نظر بد سے اور ہر طرح کے شر سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اگر ہم آگے چلیں، یہاں پر دیکھیں ذکر و اذکار کے ہم نے کئی ایک فوائد بیان کیے، غالباً ہم نے یہاں پر 8 کے قریب فوائد بیان کیے صبح شام کے ذکر و اذکار اور ان پر ہمیشگی کرنے کے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہم اس میں سے ایک فائدہ حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں، صرف ایک فائدہ حدیث کی روشنی میں ذکر کیا گیا، اور میں نے بتایا جتنے بھی فوائد ہیں ان کے یہ فوائد کسی نہ کسی قرآن مجید کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستنبط کیے گئے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے لکھی ہے، جامع ترمذی کی روایت حضرت
الحارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، فرمایا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، اس شخص کی مثال كَمَثَلِ رَجُلٍ، اس آدمی کی طرح ہے، مطلب ذکر کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، خرج العدو فی اثرہ سراعا، دشمن اس کے پیچھے بڑی تیزی سے نکلا، اس کے قدموں پر چلتا چلتا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کسی انسان کے پیچھے جب دشمن لگا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، حتی اذا اتا علی حصن حصین، یہاں تک کہ وہ ایک قلعے کے اندر آ گیا، ایک قلعے کے پاس آ گیا۔ اب جب قلعے کے پاس آیا فاحرز نفسہ منہم، اس نے اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، چھپا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، یہی مثال بندے کی ہے کہ وہ شیطان سے ایک ہی حل ہے بچنے کا، اور وہ کیا ہے؟ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے وہ شیطان سے بچ سکتا ہے، اپنے دشمن سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیں عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ اپنے دشمن سے بچنا چاہتے تھے تو اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر بند کر لیتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے یہود کے بھی قلعے مدینہ کے اندر، بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ کے قلعے موجود تھے۔ وہ کئی دن، بعض اوقات مہینوں ان قلعوں کے اندر بند رہ کر اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات دشمن نامراد ہو کر باہر سے واپس پلٹ جاتا۔ یعنی یہ ایک عرب کا طریقہ کار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مثال بیان فرمائی کہ ایک بندے کے پیچھے دشمن لگے ہیں اور وہ قلعے کے اندر چلا گیا، بس اب اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ قلعے کے اندر اس کی برادری، اس کے اپنے لوگ ہوں گے، اسے حفاظت مل گئی۔ یہ مثال ہے اس بندے کی جو ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ شیطان سے ایسے محفوظ ہو جاتا ہے جیسے وہ بندہ اپنے دشمنوں سے قلعے کے اندر جا کر محفوظ ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجئے فائدہ ہے جو کہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب ہم آتے ہیں ذکر و اذکار کی اہمیت و فضیلت کی طرف، اور یاد رکھیے احادیث، جتنی بھی احادیث آنے والی سلائیڈز کے اندر آ رہی ہیں، اس میں ہم دو چیزیں جمع کرتے جائیں گے۔ پہلی چیز ذکر و اذکار کی اہمیت و فضیلت، اور دوسری چیز معنی اور مفہوم، یعنی ہم ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے۔ آپ کے سامنے جو ذکر و اذکار ہے، جو ذکر ہے آپ کے سامنے، وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من قال، جس نے کہا، کیا کہا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ من قال، جس نے کہا، 3 مرات، 3 مرتبہ جس نے کہا، لم تصبہ فجأة بلاء، اس کو اچانک کوئی آزمائش یا مصیبت نہیں پہنچ سکتی، حتی یصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لے۔ رات کے وقت، شام کے وقت اگر یہ کہا، صبح تک اس کو کوئی جو اچانک آزمائش پہنچتی ہے، اس بندے پر یہ آزمائش نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ ومن قالها حين يصبح 3 مرات، اور جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کہا، لم تصبہ فجأة بلاء حتى يمسي، شام ہو جائے گی، اس کو کوئی اچانک پریشانی یا مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ شام کے وقت کہا، صبح تک اسے کوئی اچانک آزمائش نہیں پہنچے گی۔ صبح کے وقت کہا، شام تک اسے کوئی اچانک آزمائش نہیں پہنچے گی۔ ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جی آگے چلیے، ایک اور ذکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ نہیں ہے، یقول، جو یہ کہتا ہے، حین یصبح، جب وہ صبح کرتا ہے، وحین یمسی، اور جب وہ شام کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ 3 مرات، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ دیکھیں جو پہلے والا ذکر تھا وہ بھی 3 مرتبہ، اور یہ والا ذکر بھی 3 مرتبہ۔ جی اچھا، وہ یہ ذکر کرتا ہے، پہلے فضیلت سن لیجئے، الا کان حقا علی اللہ
اللہ رب العزت پر یہ حق ہے ان یرضیہ یوم القیامہ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کو راضی کرے جس بندے نے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شامی ذکر و اذکار کو کہا. کیا ذکر و اذکار؟ سنیے. وہ بندہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ترجمہ: رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا، میں اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میں راضی ہو گیا. یعنی 3 چیزوں پر رضامندی ہے. کن 3 چیزوں پر؟ اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، شفا دینے والا، موت دینے والا، پریشانی سے نکالنے والا، پیدا کرنے والا، ملکیت رکھنے والا، تدبیر کائنات کے نظام کو چلانے والا. یہ تمام معانی اور مفہوم کو ایک لفظ میں جمع کیا جائے تو وہ لفظ ہے رب. آپ اللہ کے رب ماننے پر راضی ہو گئے. کیا مطلب؟ یعنی میرے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی شک و شبہ، کوئی شکایت، کوئی نقص، کمی وہ نہیں آئے گی. میرے رب نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، مجھ پر یہ پریشانی آزمائی کیوں، میرے دل کے اندر ایسا نہیں آئے گا، کیونکہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. وہ عدل کرنے والا ہے. یہ پریشانی شاید میرے اعمال کی وجہ سے ہو یا مجھے اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے ہو. میں اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا. میرے دل میں اسلام کی ایسی محبت ہے جیسی کسی دوسری دین کی ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری حدیث کے مطابق اسلام سے واپس پلٹنے کو میں اتنا ناپسند کرتا ہوں جیسے آگ کے اندر جانے کو ناپسند کرتا ہوں. اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا. وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور دوسری حدیث کے مطابق نبی و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا. کیا یعنی اب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت کا انتظار نہیں ہے. آپ خاتم النبیین تھے. آپ کی بات سے بڑھ کر میرے نزدیک کسی کی بات نہیں ہو سکتی، نہ کسی امام کی، نہ کسی اپنے بڑے کی، نہ برادری کی، نہ کسی دیندار شخص. سب سے جو مقدم ہے میرے نزدیک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کیونکہ میں نے آپ کو نبی اور رسول مانا اور میں اس پر راضی ہو گیا. جی اب دیکھیں، جس نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو راضی کرے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے. آگے چلیے. امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال، جس نے کہا. کیا کہا جی؟ یہ ذکر جو آ رہا ہے، پہلے اس کی فضیلت سن لیجئے. فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ. جس نے یہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے یہ ذکر دن میں 100 مرتبہ کہا، کیا ہوگا؟ کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کو 10 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. وَكُتِبَ لَهُ 100 حسنہ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھتی جائیں گی. وَمُحِيَّتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اس کے لیے 100 گناہ دوڑ دیے جائیں گے. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، اس دن اسے شیطان سے حفاظت مل جاتی ہے، گویا کہ وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا یہاں تک کہ وہ شام کرے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ، اس شخص سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل فضیلت والا ہو ہی نہیں سکتا. إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ، سوائے اس آدمی کے جو اس سے بھی زیادہ اس ذکر و اذکار کو کرتا ہے. تو دیکھیں ذکر و اذکار کیا ہے جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. 100 مرتبہ پڑھنا ہے دن کے اندر. ایک مرتبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں. آپ یہ الفاظ دیکھیں، ان کی گہرائی دیکھیے. ان الفاظ میں 3 مرتبہ اللہ کی وحدانیت ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود نہیں. وحدہ وہ اکیلا ہے، دوسری مرتبہ. تیسری لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے.
نہ صرف وہ معبود ہے بلکہ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کی ہے، تعریف بھی اسی کی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز پر قدرت بھی وہی رکھتا ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آگے چلیے، سنن نسائی کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، فرمایا کہ ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیک بہ، اے عائشہ، اے فاطمہ، تمہیں کس نے منع کیا ہے کہ جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تم اس کو سنو؟ ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت، نصیحت کیا ہے کہ تم نے یہ الفاظ کہنے ہیں جب تم صبح کرو اور جب تم شام کرو۔ کیا الفاظ؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اللہ رب العزت کی دو صفات، الحی القیوم، برحمتک استغیث، اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ میں مدد طلب کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے سارے کے سارے معاملے کی اصلاح فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے، ایک انسان پلک جھپکتے کتنا ٹائم لگتا ہے، سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کتنا حصہ، اے اللہ اتنے وقت کے لیے بھی مجھے میری جان کے سپرد نہ کرنا، اے اللہ میری حفاظت تو اپنے ذمے لے، اے اللہ میری حفاظت تو فرمانا، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے کاموں کی، سارے معاملات کی تو اصلاح فرما دے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، کچھ ہے اللہ تیری طرف سے ہے، تجھی سے دعا کرتا ہوں اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے سارے معاملے کی اصلاح فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پل بھر کے لیے بھی مجھے میری جان کے سپرد نہ کرنا۔ بڑی عظیم ذکر و اذکار ہے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا کرے۔ جی آگے چلیے، سنن ابی داؤد کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع هذه الدعوات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دعاؤں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کب؟ حین یمسی، جب وہ شام کرتے تھے، وحین یصبح، اور جب وہ صبح کرتے تھے۔ کن دعاؤں کو؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اے اللہ چار چیزوں میں تجھ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، چار چیزوں میں، فی دینی اپنے دین میں، ودنیای اپنی دنیا میں، واہلی اپنے گھر والوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے اہل و عیال میں، ومالی اور اے اللہ میرے مال میں۔ ان چار چیزوں میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالنا اور مجھ سے روب کو دور کرنا۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میرے سامنے سے بھی میری حفاظت کرنا، ومن خلفی میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت کرنا، وعن یمینی اے اللہ میری دائیں طرف سے بھی میری حفاظت کرنا، وعن شمالی اے اللہ میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت کرنا، ومن فوقی اے اللہ میرے اوپر سے بھی میری حفاظت کرنا، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے میرے نیچے سے کوئی نقصان پہنچایا جائے یا میرے ساتھ کچھ برا کیا جائے یا گمراہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم۔ اور دیکھیں اس ذکر و اذکار کے بارے میں کون فرما رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نوجوان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع هذه الدعوات، ان دعاؤں کو کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ کب؟ حین یمسی، جب شام کرتے، وحین یصبح، اور جب صبح کرتے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جی تھرڈ لاسٹ آج کی ہماری جو حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال،
ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحہ، اے اللہ کے رسول مجھے کل رات جو رات گزری ہے اس میں ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما لو قلت حین امسیت، تم نے شام کے وقت کیا یہ الفاظ نہیں کہے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر تم یہ الفاظ کہتے لم تضرک تو تجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچاتی، تجھے یہ بچھو نقصان ہی نہ پہنچا سکتا اگر تو یہ الفاظ کہہ دیتا۔ کیا الفاظ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ رب العزت کے کلمات جو مکمل ہیں ان کے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے؟ ان کلمات کے ساتھ جو تام ہیں، مکمل ہیں، کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ اور اس کائنات کے اندر کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی پیدا کردہ نہ ہو؟ تو مطلب کائنات کی ہر چیز کے شر سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ مخلوق کا شر، جنوں کا شر، انسانوں کا شر، جانوروں کا شر، موذی جانوروں کا شر، حشرات کا شر، ہر طرح کے شر سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت۔ جی آگے چلیے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسا قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو یہ الفاظ کہتے، کیا؟ امسینا و امسا الملک للہ، اور جب صبح کرتے تو کیا کہتے؟ اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ربی اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلہ۔ پہلے ذکر کا ترجمہ آپ نے سن لیا، آگے سنیے، ربی اسألک، اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر ما فی ہذہ اللیلہ، آج کی رات کی خیر کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما بعدہا، اور اس رات کے بعد جو آنے والی راتیں ہیں ان کے اندر بھی خیر کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، آج کی رات میں جو بھی شر ہے اے اللہ میں اس شر کے مقابلے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اور آج کی رات کے بعد بھی جو آنے والے دن اور راتیں ہیں ان کے اندر بھی کوئی شر مجھے پہنچے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اے اللہ میں جو کسل ہوتی ہے یعنی کہ جو سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، وسوء الکبر، بڑھاپے کی جو برائی ہوتی ہے اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ربی اعوذ بک من عذاب فی النار، اے اللہ آگ کے عذاب سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، وعذاب فی القبر، اور اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جی ہمارا جو آج کا آخری ذکر ہے جس کو منتخب کیا گیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کب؟ اذا اصبح، جب صبح کرتے، کیا فرماتے؟ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، اے اللہ تیرے ہی ساتھ، تیری ہی مدد کے ساتھ ہم نے صبح کی، تیری ہی مدد کے ساتھ ہم نے شام کی تھی، و بک نحیا و بک نموت، تجھی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی طرف سے اللہ موت آنی ہے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور اے اللہ تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے، موت آنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھنا ہے تو تیری ہی طرف جانا ہے۔ اور جب شام کرتے یعنی جب صبح کرتے تو کیا الفاظ کہتے؟ اصبحنا، اللہم بک اصبحنا، شام کرتے تو اللہم بک امسینا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ تو یہ آج کے چند ذکر و اذکار تھے، مکمل ذکر و اذکار کو ہم نے شمار نہیں کیا، آپ کے علم میں ہے صبح شام کے ذکر و اذکار میں آخری جو تینوں کل ہیں، سورۃ الاخلاص بھی ہے، سورۃ الفلق بھی ہے، سورۃ الناس بھی ہے، ہم نے ان تمام ذکر و اذکار کو شامل نہیں کیا وقت کی تنگی کی وجہ سے، لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کے دل کے اندر ان ذکر و اذکار کا کچھ شوق اور ان کی کچھ رغبت ڈال دی جائے۔ ان فضائل کو جب انسان سنتا ہے اس کی فطرت ہے کہ اس کے لیے یہ اعمال کرنا مزید آسان ہو جاتے ہیں، وہ ان کے اندر مزید رغبت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو اس وجہ سے آپ سب سے گزارش ہے کہ ذکر و اذکار کی ایک چھوٹی کتاب
پاکٹ سائز بھی جو ملتی ہے جس کا نام حصن المسلم ہے، آپ کے پاس اگر وہ ہو تو اس کے اندر صبح شام کی یہ مکمل ذکر و اذکار لکھے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کے ہاتھوں کے نیچے موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، آپ صرف اگر ایک مرتبہ اذکار الصباح اذکار المساء کریں تو آپ کے پاس 20 کی تعداد میں چارٹ ایسے آ جائیں گے جن میں صبح شام کے یہ سارے ذکر و اذکار لکھے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے کہ کون سا ذکر کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کون سا ذکر کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ اس پر ہمیشگی اختیار کیجئے۔ اور دیکھیں ذکر و اذکار کا ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان نے اگر فجر کے بعد ذکر و اذکار کرنے ہیں، اس پر ہمیشگی کرنی ہے، تو اس کی فجر کی نماز بھی نہیں فوت ہوگی۔ فجر پڑھے گا، فکر ہوگی کہ فجر کے بعد ذکر و اذکار بھی کرنے ہیں، بالکل حشاش بشاش رہے گا، پورا دن چست رہے گا۔ اور جب اسے یہ فکر ہوگی کہ اس نے عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے ہیں، نہ اس کی عصر رہے گی نہ اس کی مغرب رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس سے ہی معنوں کے اندر ہمیں فرائض اور نوافل پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ جو کچھ کہا گیا آپ نے جو سنا، اس پر سب سے پہلے مجھے، میرے اہل و عیال کو اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ زین عرفان آبان حفظہ اللہ کو کہ اپنے خاص انداز میں صبح اور شام کے اذکار کو بہت ہی بہترین انداز میں مدلل طریقے سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات و خواتین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو جہاں سے بھی آن لائن ہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو بعد میں آن لائن ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کا نیٹ کا معاملہ رہتا ہے، آواز رک جاتی ہے، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی فجر سے پہلے یہ ہمارے چینل پہ آ جائے گا، لہٰذا آپ ہمارا چینل جو ہے منصور احمد مدنی، یوٹیوب پہ لکھیں گے آپ منصور احمد مدنی، اس کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ پھر آرام سے جس وقت بھی چاہیں گے اس درس کو، اس کے علاوہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا، ابو زید ضمیر صاحب کا بہت سارے دروس وہاں پر 200 سے زائد دروس وہاں پر پائے جاتے ہیں، وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ان قیمتی باتوں سے، قرآن اور حدیث کی باتوں سے آپ استفادہ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خاص طور سے ہمارے شیخ زین عرفان صاحب کو کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آپ لوگوں کو یہ فائدہ پہنچایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سب جانتے ہیں کہ اب سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے خواتین کا جو ہے تجوید کی کلاس شروع ہوگی۔ میں نے شیخ صاحب سے بہت گزارش کر دی تھی کہ وقت کا خیال رکھیے گا تاکہ عورتوں کی کلاس نہ ماری جائے، اور الحمدللہ بالکل صحیح ٹائم پر آپ نے یہ ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور میں اپنی خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ تجوید کی کلاس کو صحیح ٹائم سے لیا کریں، چونکہ ایگزام بالکل قریب ہے۔ اور ہماری جو معلمہ ہیں اور ہماری یعنی ام احمد اور ام افنان، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ اس ہفتے میں اعلان کر دیں گی کہ جو خواتین تجوید کی کلاس میں حصہ لے رہی ہیں وہ اپنا نام اردو میں اور انگلش میں جو گروپ ہے لکھ کر کے اسپیلنگ کے ساتھ ڈال دیں گی تاکہ اسی کے حساب سے ان کی سرٹیفکیٹ بنائی جائے۔ یہ اعلان کر دیں گی کہ اپنا نام اردو میں اور انگلش میں جو نام آپ لکھ کر کے بھیجیں گی آپ کے سرٹیفکیٹ میں وہی نام انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اور یہ میدان انشاءاللہ تعالی خواتین کے لیے تجوید کی کلاس اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ۔